12 آیت نمبر ہے 63 آیت نمبر ہے 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جو اپنا خاص فضل فرمایا اور جس کے نتیجے میں صرف 23 سالہ مختصر دورانیے میں اسلام کا عظیم الشان انقلاب بھرپا ہو سکا، اور صرف 30 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہے وہ 30 سال بنتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے 23 سال ساتھ ملا لیجئے، یہ 52-53 سالوں میں اسلام کا پیغام وہ افریقی ممالک تک اور ادھر سے ہندوستان کے کناروں تک اور روسی ریاستوں تک، مغرب میں اور مراکش کے ساحلوں تک جو پہنچا، اس میں تو کوئی شک نہیں، حقیقت میں وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل تھا، لیکن اس کے ظاہری جو اسباب تھے ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا جو قرآن نے ان آیات میں ذکر کیا، اور مسلمانوں نے جب بھی اپنے اندر اس وصف اور سبب کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے مسلمانوں پر بہت انعام اور فضل کیا ہے، اور آج کا مسلمان امت مسلمہ جو پستی کی انتہاؤں میں ہے، اس میں بہت بڑا بلکہ بنیادی جو 2 سبب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ساری ٹیم اور سارے ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ان کے آپس کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، ہم نے ایک ہیرے جواہرات کے ہار کی طرح ہم نے آپ کے سارے ساتھیوں کے دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور یہ ہم نے آپ پر ایسا فضل کیا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے اس بات پر خرچ کر دیتے ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں بھائی کیا پیدا کر دی؟ وہ محبت کس حد تک ہو گئی؟ سورہ فتح میں کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت رحم دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے عربوں کے انتشار کی جو صورتحال تھی، جو حد تھی، وہ اس حد تک پہنچی ہوئی تھی، آپس کی جنگیں، خود 4 قبیلے ہیں جنہوں نے اسلام کی اشاعت میں سب سے بڑا کردار حضور کے ساتھ ادا کیا ہے۔ میں کتنے قبیلے؟ 4، 2 مکہ کے
اور 2 مدینہ کے۔ مکہ کے بنو ہاشم ہے، جس قبیلے میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا بنو امیہ، دونوں میں کبھی نہیں بنی، دونوں شریکہ ہیں، دونوں میں کبھی بھی آپس میں اتحاد کا کبھی سوال ہی نہیں تھا۔ صدیوں سے، سالہ سال سے آپس کے جھگڑے، اختلافات چلے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ آئے، مدینہ میں 2 قبیلے، اوس اور خزرج۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے ان کی دوسری تیسری جنگ ہوئی تھی آپس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سال پہلے ان کی ایک جنگ ایسی شدید ہوئی کو 35-40 سال پہلے کہ اوس اور خزرج میں کوئی مرد لڑائی کے قابل نہیں رہا تھا، دونوں طرف سے سارے قتل ہو گئے تھے۔ اوس اور خزرج نے ایک عرصہ کے لیے جنگ بندی کی۔ ان کے شاعروں نے پتہ کیا کہا کہ اپنی اپنی ماؤں سے کہو کہ اپنی نسل کو دوبارہ جنو اور ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ جنگ کر سکیں، پھر اس فصل کو آ کر میدان جنگ میں دوبارہ کاٹیں گے۔ اوس اور خزرج 200-250 سال سے مدینہ کے 2، ایک قبیلے کے سردار سعد بن معاذ تھے جن کا ذکر ہے، اور دوسرے قبیلہ کے سردار سعد بن عبادہ تھے، دونوں کے سردار ساتھ تھے، لڑتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا عظیم الشان کارنامہ، قرآن کہہ رہا ہے زمین کا خزانے خرچ کر لیتے تو آپ نے دونوں قبیلوں کو ایسا یکجان کیا کہ اب مورخین کو، اسماء اور رجال کے ماہرین کو بڑی مشکل سے کھوج لگانے پڑتی ہے کہ یہ صحابی اوسی ہیں یا خزرجی ہیں، یہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے شیر و شکر ہوئے، اس کے بعد پھر آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئیں اور ساری جنگیں ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، اسی لیے محدثین اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بدر میں جو انصاری گئے ان میں سے کتنے اوسی تھے، کتنے خزرجی تھے۔ احد میں، بدر میں، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 4 قبیلوں کو یکجان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھائی کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو امیہ میں شادی کی۔ ابو سفیان بنو امیہ میں سے ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ عربوں کا دستور تھا کہ اپنے داماد کے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، اس کے بعد ابو سفیان نے کافروں کی طرف سے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے کم سے کم 40 کے قریب رشتہ داریاں ہیں، کس سے؟ بنو امیہ سے۔ اور بنو امیہ نے جو رشتہ داریاں کی وہ بنو ہاشم سے کی، بالکل آپس کے فرق مٹ گئے۔ جب یہ 4 قبیلے یکجان ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ عرب قبائل پر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا قرب حاصل ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اس وقت کے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بالکل متحد ہو گئے۔ بھئی آپس میں کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ اور یہ وہ طاقت تھی جو طاقت اسلام کے دنیا میں پھیلنے میں جس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ قرآن کریم نے پھر سورہ فتح تو پھر آخر میں آئی نا جا کے، سورہ فتح نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں کے بارے میں تو بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں بہت نرم ہیں اور آپس میں بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا کی ایسی کامیابیاں عطا کی کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں ایسا انقلاب کوئی برپا نہیں کر سکا۔
اب میرے اور آپ کا سبق یہ ہے، اس وقت امت مسلمہ کے لیے یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ مسلمان آپس کے اختلاف، انتشار، جھگڑے میں ایسے بٹے ملکوں کے ملک، جماعتوں کی جماعتیں، کیا پاکستان و ہند، پوری دنیا کے مسلمانوں کو لگا لو، ہمارے یہاں کوئی تفریق عرب کی اور عجم کی ہے؟ آپ کسی عرب ملک کے بادشاہ کو پاکستان آنے کی دعوت دیں، وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ اگر امریکہ جانے کی دعوت دیں تو وہ سر کے بل جائے گا۔ عربوں کی دوستیاں جتنی غیر مسلموں سے ہیں اتنی مسلمانوں سے نہیں ہیں۔ جتنا وہ اسرائیل کی طرف لپکتے ہیں اتنا مسلمانوں کی طرف لپکتے نہیں ہیں۔ آپس کا اتنا انتشار۔ وہ مشہور بات، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف تحریک چلائی، گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہو کر جس وقت مالٹا جزیرہ میں ان کو قید کیا گیا، اور وہاں انہوں نے، علماء کی پوری ٹیم نے وہاں جس وقت جیل کاٹی، تو حضرت شیخ الہند نے وہاں اس پر دن رات سوچتے رہتے تھے، چونکہ ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے بڑی مضبوط تحریک کی تیاری کر رہے تھے حضرت شیخ الہند، اور پہلے بھی تحریک چلائی، گرفتار ہو گئے۔ اور مخبری کس نے کی تھی؟ خادم حرمین الشریفین نے۔ بھائی مخبری کس نے کی تھی؟ خادم حرمین الشریفین نے مخبری کی تھی۔ یہ جو موجودہ اردن ہے اس کا دادا تھا، اس وقت وہ خادم حرمین تھا۔ حضرت شیخ الہند عرب کے علماء سے، عرب کے لوگوں سے مل کر آ رہے تھے کہ ہم انگریز کے خلاف ہندوستان میں تحریک چلانا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دو۔ سب سے مل ملا کے جدہ بحری جہاز پر سوار ہو رہے تھے کہ انگریز کا وہاں کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف مخبری نہیں کی بلکہ انگریز دستوں کو فوراً اطلاع کی، اور انگریز دستے وہاں پہنچے اور جدہ بندرگاہ سے حضرت شیخ الہند کو اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا، وہاں سے مالٹا لے گئے۔ اب حضرت شیخ الہند اس وقت بڑھاپا تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ بڑھاپے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا تشدد ہوا کہ جب رہا ہو کر آئے 2-2.5 سال کے بعد، اور اس کے چند مہینوں بعد حضرت شیخ الہند فوت ہو گئے، تو 82-83 سال کے بڑھاپے کو جب غسل لگے دینے تو دیکھا کہ کمر کے اوپر تو ماس ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کے تمام علماء کے استاد تھے، لیکن اللہ کی راہ میں تشدد برداشت کیا۔ تو حضرت شیخ الہند جس وقت رہا ہو کر آئے تو اس وقت پورا ہندوستان ان کے استقبال کے لیے بمبئی گیا۔ تو وہاں کا حضرت شیخ الہند کا مشہور خطاب ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 2-2.5 سال انگریز کی جیل کاٹ کر آیا ہوں، مسلمانوں کے زوال کے اسباب سوچتا رہا کہ مسلمانوں کو زوال کس بات سے ہوا، تو 2 سبب مجھے سمجھ میں آئے۔ ایک، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ میں کس کو چھوڑ دیا؟ اللہ کی کتاب کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو واقعی چھوڑ دیا ہے۔ کیا دیندار کیا بے دین، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، پھر بات تلخ ہو جاتی۔ اللہ کی کتاب کو واقعی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا 85-90% طبقہ تو وہ جو قرآن سے جڑا ہی نہیں ہوا، جو قرآن سے جڑا ہی، جو مذہبی خاص دینی حلقہ جو جڑا ہوا ہے، وہ 10% کہہ لے، 15% کہہ لے، وہ بھی مخصوص ہے جو ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ جو بھائی کس کے مطابق ہے؟ مثلا اگر میرے اندر سیرت کا جوش و ولولہ زیادہ ہے تو مجھے بس سیرت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد من اللہ علی المؤمنین، بس یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جو 35-40 آتی ہے نا، یہ آتی ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اگر میرا جہاد کی طرف میں اعلان ہے تو مجھے جہاد کی 35-40 آتی ہیں، میں ہر جگہ بس یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال وقاتلوہم، تو میں صرف جہاد کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ میرا اس کا تجربہ ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کی آیتیں، ہم ان سے کوئی دوسری آیت کا مطلب پوچھتے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ آیت ہے کہاں۔ اچھا اگر میرا دعوت اور تبلیغ سے واسطہ ہے تو بس مجھے وہ 3-4 آیتیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بس یہ آیتیں مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ میں اور قرآن پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اگر کوئی اسلامی انقلاب کی طرف آتا ہے تو اس کو انقلاب کے جو متعلقہ 5-7 آیتیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ زیادہ زور اس پر دیتا ہے، پورے قرآن کو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ یہ تو صرف وہ 10% میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن سے کیا رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے۔ 85-80% پوری دنیا کا مسلمان تو وہ ہے جس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کو کھول کے دیکھے۔ تو شیخ الہند نے کہا پہلا سبب کیا ہے، مسلمان کس سے دور ہیں، اور دوسرا وہ جو آج کی آیات ہیں کہ مسلمانوں کو جو زوال ہوا ہے یہ آپس کے اختلاف اور انتشار سے ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلاف و انتشار تھا وہ آج سے زیادہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے منتشر اجزاء کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا، ان کو متحد، ان میں اتحاد کیسے ہوا، اور آج اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دیکھو بھائی میں اس پر بہت عرصہ غور کرتا رہا ہوں۔ دیکھو بھائیو میری ایک بات سنو ذرا، ہم دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، بعض دفعہ بعض آیتیں سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کو کیا عرب کیا عجم، مسلمانوں کا، پوری دنیا کا مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تمام دنیا کی مسجدوں میں میں نے تو عرب ملکوں میں بھی دیکھا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر یہ آیت لکھ رکھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں جھگڑے میں۔ ہمارے یہاں بھی بھائی پورے پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی مسجدوں کی دیواروں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ مجھے اس آیت کی سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی، میں بہت غور کرتا تھا اس پر، دعا مانگتا تھا، تفسیریں دیکھتا تھا کہ یار ہر مسلمان فرقہ، ہر مسلمان مسلک، ہر مسلمان گروہ، ہر مسلمان جماعت اس آیت کو پڑھتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ پھر آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہو رہا ہمارا؟ پھر آپس میں ہمارا اتفاق، واللہ عالم۔ دعاؤں کے نتیجے میں جو مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھ آیا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں بحبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے اور حضور کی شریعت ہے۔ بھائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کی شریعت ہے، اس سے باقی کوئی اور چیز مراد نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا حکم یہ ہے کہ تم سب قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو کیا کر لو۔ اصل میں اس کو ہر کوئی مانتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنا نہیں چاہتا۔ جب تک دو باتیں نہ آئیں اس وقت تک پوری دنیا کے مسلمانوں میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہے نا، اس ایک جماعت میں بھی 8 دڑے ہیں۔ اس ایک جماعت میں بھی کیا ہیں؟ آپ کسی بھی جماعت کا نام لے لو، پتہ نہیں اندر کیسی تقسیم در تقسیم، مسلمانوں میں تقسیم در۔ اگر ایک مسلک لے لو تو ایک مسلک کی 40 پارٹیاں، ایک پارٹی کو لے لو پھر مزید آگے 4 پارٹیاں۔ کیوں بھائی اختلاف و انتشار ہے یا نہیں؟ ہر جگہ مسلمانوں میں اختلاف و انتشار، کیا سیاست، کیا مذہب، ہر اعتبار سے ہم ٹکڑے ہمارے ہزاروں اجزاء ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی۔ اتحاد کیوں نہیں ہوتا جبکہ ہم میں سے ہر کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ علماء نے یہ بات فرمائی کہ جب تک اخلاص نہ آئے اس وقت تک اتحاد ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ سو تو نہیں رہے؟ جب تک کیا نہ آئے؟ اخلاص نہ آئے۔ آپ جتنی چاہیں یہ آیت پڑھتے رہیں، میں آپ کے مقابلے پر جتنا چاہوں یہ آیت پڑھتا رہوں، جب تک آپ کا بھی مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا، میرا مقصد بھی اللہ کی رضا نہیں ہوگا، اس وقت تک اتحاد ممکن ہے، جتنا مرضی سے آیت کو پڑھتے رہو۔ اسی لیے بہت علماء نے لکھا، شیخ سعدی نے بھی اس بات کو ایک جگہ لکھا ہے، مولانا روم نے بھی لکھا ہے، مولانا مودودی صاحب کا بھی اس پر ایک مضمون ہے کہ مخلصین میں کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی اگرچہ ان کی سمت مختلف ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہو کیا؟ اگر آپ ایک کام، دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر آپ ایک جگہ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور میں وہاں مسجد بننے نہیں دے رہا ہوں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا،
ایک نہ ایک دن ضرور سمجھوتا ہو جائے گا، چونکہ آپ بھی مخلص ہیں، میں بھی کیا ہوں، مخلص ہوں۔ مسلمانوں میں ایک اس کا فقدان ہے، اللہ کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے مفادات، اپنا گروہ، اپنا جتھا، اپنی جماعت، اپنی وابستگی، اپنے پیر صاحب، اپنے اگر وہ قومیت سے تعلق رکھتا ہے اپنا قوم۔ اب دیکھ لیجیے ہمارے ہاں سندھی، پنجابی، فلاں، بھئی یہ لسانی جھگڑے ہمارے ملک میں ہیں یا نہیں؟ ہر کوئی اپنی قوم سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پنجابیوں میں تو پھر بھی بہتری ہے، آپ بلوچوں میں جاؤ، میں نے بلوچ، سندھی، بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیثوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بلوچی اور اپنی سندھی سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا تعصب ہے، اتنا تعصب ہے۔ تو آیت ہر کوئی پڑھ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن اخلاص سے خالی ہیں۔ جب تک اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوگی اس وقت تک اتحاد نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو میں بہت کہتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی، مثلا آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جائے نا، میں یہ آیت پڑھوں گا اور آپ سب کو یہ سبق سکھاؤں گا کہ آپ میرے مطابق ہو جاؤ۔ آپ کیا ہو جاؤ؟ ہر کوئی اس آیت کو پیش اس لیے کرتا ہے کہ تم سب کیا ہو جاؤ؟ میرے مطابق ہو جاؤ۔ اگر اس طرح اتحاد قیامت تک نہیں ہونا، میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں یہاں نماز جنازہ میں دیکھتا ہوں، ایک بندہ خود سیدھا ہو کر نہ باقیوں کو یوں کہتا میرے مطابق ہو جاؤ۔ باقیوں کو کیا کہتا؟ کبھی دیکھا آپ نے ہمارے یہاں فاروقی عیدگاہ میں ایک بندہ سیدھا ہو کے نا، پیچھے ہی تو بھئی کیسے ہوں؟ جیسے میں کھڑا ہوں۔ ادھر سے ایک سیدھا ہو کے وہ کہتا تم میرے مطابق ہو جاؤ۔ پاکستان کے سارے ٹی وی چینلوں میں ہر کوئی، ہر دانشور کیا کہہ رہا، ملک کس کے مطابق چلے؟ آرمی چیف ابھی آئے گا، وہ کہے گا میچ میں نے چلانا ہے۔ ہمارے یہاں سپریم کورٹ کا جسٹس کہتا ہے کہ ملک میرے مطابق چلے۔ وزیر اعظم کیا کہے گا؟ میرے مطابق چلے۔ اپوزیشن لیڈر کیا کہے گا؟ پورے پاکستان کے ساری سیاست میں ہر کوئی کیا کہہ رہا، ملک کس طرح چلے؟ میرے مطابق چلے، اور وہ ماشاءاللہ کسی کے بھی مطابق نہیں چل رہا۔ اتحاد اس وقت ہوتا ہے کہ جو، بھائی آپ اکتا تو نہیں رہے میری بات سے، اتحاد اس وقت ہوتا ہے کہ جو جھگڑے والے لوگ اور جماعتیں اور گروہ ہیں یہ سب متفق ہو کر اپنے علاوہ کسی چوتھی پانچویں چیز پر اپنے آپ کو متفق کریں۔ اب میں اس کو مثال دوں، اوس نے یہ نہیں کہا خزرج کو کہ ہمارے مطابق ہو، اور خزرج نے قبیلہ اوس کو یہ نہیں کہا کہ تم کیا ہو جاؤ۔ بنو امیہ نے بنو ہاشم کو یہ نہیں کہا کہ کیا ہو جاؤ، اور بنو ہاشم نے بنو امیہ کو نہیں کہا تم کیا ہو جاؤ۔ ان سب مختلف فی گروہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا، تو بھائی اتحاد کیا ہو گیا؟ اب ہمارے یہاں ہم دیوبندی چاہتے ہیں بریلوی ہمارے مطابق ہو جائیں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی چاہتے ہیں ساری دنیا ہمارے مطابق ہو جائے، ساری دنیا کیا ہو جائے۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائیاں، ان کے نزدیک اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے، ساری قوم رفع الیدین کرنے لگ جائے، سارے آمین اونچے کہنے لگ جائے، سارے ان کے مطابق ہو جائیں۔ بھئی دنیا میں کبھی ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی اہل حدیث ناز ہوتا، میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں بھائی، اگر میں دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ سارے دیوبندی ہو جاؤ، میرے مطابق ہو جاؤ۔ بھئی ساری دنیا دیوبندی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جب ساری دنیا دیوبندی نہیں ہو سکتی تو جھگڑا کیا کرنا، چلنا۔ اب ہمارے یہاں یہی جماعتیں، تحریک انصاف کے یہاں ملک کے انتشار کا حل کیا ہے؟ ساری دنیا کس کے پیچھے آ جائے؟ خان صاحب کے پیچھے آ جائے۔ ایسا ممکن ہے پاکستان میں؟ تو انتشار۔ جو نون لیگ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ ساری دنیا کہاں کس میں چلی جائے؟ نون لیگ میں۔ جو پیپلیاں بھائی وہ کیا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا ادھر چلی جائے، اتحاد ہو جائے گا، قیامت تک نہیں ہونا۔ یہی دینی جماعتوں میں، اگر میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، میں چاہتا ہوں جناب آپ سارے چلا 4 مہینے لگا لو، کیا ہو جائے گا؟ اتحاد ہو۔ اس سے پیچھے پیچھے اتحاد کا کوئی تصور ہے؟ ممکن نہیں۔ تو مسلمانوں نے، پوری امت مسلمہ نے ایک دوسرے کو اپنے مطابق نہیں کرنا، ایک سب نے مل کر، دیکھو جتنا میرا اور آپ کا جھگڑا ہے نا، تو جتنا آپ کو حق کے مطابق سیدھا ہونا ہے، اتنا مجھے بھی قرآن کے مطابق کیا ہونا ہے،
خود بخود سیدھا ہو جائیں گے، خود بخود۔ آپ نے دیکھا وہ پتھر لگاتے ہیں، ٹیلیں لگاتے ہیں کاریگر، وہ رسی بہترین اس کا وہ کر کے وہ لگا کے ڈوری، اور اس کے مطابق ٹیلوں کو کیا کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی الگ چیز ہو، ایک دوسرے کے مطابق ہونے سے کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھتے رہیں گے اور کبھی بھی آپس میں اتحاد ہوگا نہیں۔ اوس، خزرج، بنو ہاشم، بنو امیہ، عرب کے مختلف قبائل، مختلف المزاج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق سب آنا شروع ہوئے اور ایک چھتری کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اس وقت بھائی ہمارا پوری امت مسلمہ کا انتشار بھی یہ ہے، کیا عرب، کیا عجم، اور کیا پاکستان اور کیا ہندوستان، پاکستان میں ہمارے کیا مسالک، کیا سیاسی جھگڑے، کیا مذہبی۔ اگر ہم میں سے میں نے خود زندگی میں آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ایک بندے کا تعلق اس جماعت سے ہے، ایک بندے کا تعلق اس جماعت سے ہے، یہ بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے، دونوں میں اخلاص تھا، دونوں میں کوئی لڑائی نہیں، دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ قرآن کی ان آیتوں نے حضور سے فرمایا، ہم نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں بھائی کیا پیدا کر دی؟ محبت۔ آپ زمین و آسمان کے خزانے خرچ کر لیتے تو آپ میں کبھی بھی محبت پیدا نہ ہوتی۔ ہم نے آپ کو ایسا اتحاد دے دیا۔ یہ اتحاد اس وجہ سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھیوں کا مقصد بھائی کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ سارے ساتھیوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ دیکھو آپ نے یہاں مرزا جیلمی جیسے بدبختوں سے جنگ صفین اور جمل کے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن جو پہلو ہم عرض کرتے ہیں عموماً یہ لوگ یہ نہیں عرض کرتے۔ دیکھو اتنی شدید جنگ ہوئی ہو، دوبارہ اتحاد کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ لیکن وہ لوگ مخلص تھے۔ حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوئے، وہ اختلاف 6 مہینے رہے، جنگ بھی ہو گئی، شہادتیں بھی ہوئی، 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا۔ وہ اتنی جلدی اتحاد کیسے ہو گیا؟ پاکستان اور انڈیا کا 47 میں جھگڑا ہوا، 3 صدیاں اور گزر جائیں، کبھی بھی اتحاد ہونا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسی جماعت کے 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں تو 50 سال تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوبارہ کیا کریں، جڑ جائیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت امیر معاویہ بعد میں جا کے جھگڑے ہو گئے، لیکن بعد میں ہوا کیا؟ چند سالوں میں آگے ساری لین بھائی کیا ہو گئی؟ سیدھی ہو گئی۔ مستقل امت میں 2 دھڑے چلے نہیں، چونکہ اختلاف ان میں ہو گیا، اور وہ اختلاف دیانت پر ہوا، اخلاص پر ہوا۔ مخلصین آپس میں لڑ بھی پڑے نا تو ان کا اخلاص ان کو بڑی جلدی کیا کر دیتا ہے؟ متحد کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ لَوْ أَنفَقْتَ، حضور کو خطاب ہے، اگر آپ خرچ کر دیتے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ نہ محبت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے دلوں میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ سب پر غالب ہے اور وہ کامل حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد